بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام تعریفیں اور شکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں دین کی طرف ہدایت دی، اور ہم اس قابل اور اس لائق نہ تھے کہ ہم خود اس دین کی ہدایت کے راستے کو حاصل کر سکتے اگر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ آج ہمارے سامنے سورہ القصص کی آیات پڑھی جائیں گی، اور سورہ القصص میں آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ القصص کے شروع میں ہی یہ فرما دیتے ہیں کہ ہم آپ کو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں خبر، نبا اور خبر۔ اردو میں تو ہم اس کو خبر الفاظ پڑھتے ہیں، لیکن نبا اور خبر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نبا ایک ایسی نیوز ہوتی ہے، ایک ایسی رپورٹ ہوتی ہے، اور اردو میں جیسے ہم خبر ہی کہتے ہیں کہ ایسی خبر ہوتی ہے جس سے انسان کو ڈائریکٹلی کوئی ایفیکٹ پڑتا ہو، اثر ہوتا ہو، اور کوئی بڑی چیز ہو جس سے انسان کو کوئی ایسی رپورٹ حاصل ہو جس سے اس کی زندگی میں کوئی فائدہ ہوتا ہو، یا تو پھر اس سے کوئی اس کی زندگی میں فرق پڑتا ہو۔ خبر کوئی ایسی عام نیوز جو اس کو پہنچ جائے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ اما یتساءلون میں کہتے ہیں اما یتساءلون عن النبأ العظیم، کہ کیا کن چیزوں کے بیچ میں یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ یتساءلون سوال کر رہے ہیں، میننگ ان کے بیچ میں آپس میں اس چیز کا اختلاف چل رہا ہے۔ عن النبأ العظیم، کیا یہ ایک عظیم خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ تو یہ سوال وہاں پہ بھی نبا کا ذکر ہوا کہ وہاں پہ جو آخرت کے بارے میں ایک بڑی خبر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ انفارم کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتاتے ہیں اور فرعون کا۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لانگسٹ سیکشن ایکسپلین کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ طٰہٰ، اور اس سے فرق یہ ہے کہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے اس قصے کو اس انداز میں ذکر کیا ہے جہاں تک موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ تک پہنچتے ہیں جہاں پر ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور 70 پیسیجز ہیں اس کے اندر جو ڈیڈیکیٹڈ ہیں خالی موسیٰ علیہ السلام۔ کسی نے دلیل پوچھی قرآن کی کہ کیسے یہ حق ہو سکتا ہے اور کیسے یہ اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ کتاب اتری تو اللہ کے رسول چاہتے تو سب سے زیادہ اپنا ذکر کرتے، لیکن آپ دیکھیں تو اس کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نام کے ساتھ خالی 2 جگہ استعمال ہوا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں باقی انبیاء کی اور رسولوں کی خبر دے رہے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا طرز عمل، ان کی احادیث اور جو صحابہ نے دیکھا اس متعلق ہمیں ملتا ہے۔ اس میں بڑے مختلف انداز سے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کی گئی ہے، جس طرح سے وہ پہاڑ پہ اس واقعے تک جہاں پہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا، اور کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی گئی، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں 56 ورس میں سورہ القصص میں ہی انک لا تہدی من احببت، کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہدایت دیں جس سے آپ محبت کرتے ہوں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ بہتر جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے کون ہدایت کے راستے پر ہے اور کون ہدایت کے راستے پر نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ قارون کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ قارون کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ قارون کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ہر وہ چیز ہیں جو قارون نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قارون کو اور موسیٰ علیہ السلام کو کمپیئر کر کے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نظر میں مقبول کیوں ہیں، اور لوگوں کی نظر میں قارون اپنی مال دولت، اپنی راج، اپنے کرسی کی وجہ سے بڑا مشہور تھا، لیکن وہ اللہ کی نظر میں مقبول نہیں تھا، کیونکہ قارون جو تھا وہ فرعون کی قوم میں ہی صحیح تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم میں سے نہیں تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اب اس قوم کی طرف، جبکہ ان میں تھے بھی نہیں، اس قوم کی طرف اپنے راستے سے الگ ہو کر
آؤٹ آف دا وے جا کر ان کی مدد کرتے ہیں. قارون ان کے بارے میں پوچھتا بھی نہیں ہے. جیسے آج آپ کے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ٹرائب میں سے بھی نہیں ہوں گے, آپ کے نسب میں سے بھی نہیں ہوں گے, لیکن وہ آپ کی قوم کے بارے میں بڑی پرواہ کرتے ہیں. لیکن آپ کے ہی اپنے لیڈرز, آپ ان کو پرواہ نہیں ہے, جتنا مال بٹورے جائیں, جتنا کلیکٹ کیے جائیں. قارون اپنے لوگوں کے بارے میں پرواہ نہیں کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام ان کے اوپر مال خرچ کر رہے ہیں اور قارون مال ہی خرچ نہیں کر رہا. اور پھر اس صورت کے مڈل میں قریش کی ان لیم ایکسکیوزز, ان کی جو لیم ایکسکیوزز, دماغ سے ورڈ نکل گیا, ایکسکیوزز کیا کہتے ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاءہم الحق, جب ان کی طرف حق آتا ہے, من عندنا, ہماری طرف سے, قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ, کہ یہ تو وہی ہے جو کیا کہتے ہیں, یہ وہ نہیں ہے, کیا ان کو موسیٰ علیہ السلام کی طرح کیوں نہیں دیا گیا. اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل, اگر ایسی بات تھی تو تم نے کیوں انکار کیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو نازل کیا گیا تھا. مطلب تم چاہتے ہو کہ وہ اسی طرح سے نازل ہو, وہی چیز ہو, لیکن یہ اگر ایسی بات تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف جو نازل ہوا تم نے اس کو کیوں نہیں. قالوا سحران تظاہرا وقالوا انا بکل کافرون, اور جو ہے بعد میں اس کو جادو کے ایک انکار کر دیا اور پورے کے پورا انکار کر دیا. تو ایک ایکسکیوز بنائی انہوں نے, انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اس طرح سے کیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تحائف اور ان سب چیزوں کے لالچ بھی دینے کی کوشش کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں ذکر کیا, اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, کہ کہاں ہیں آج تمہارے وہ اولیاء, تمہارے الہ, تمہارے بچانے والے, تمہارے فلاں فلاں, آج تمہیں کہاں نجات دینے والے ہیں. آج اللہ ہی ہے جو تمہیں نجات دینے والا ہے. وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. ان لوگوں کے بیچ میں سے ہر ایک نبی کو بلایا جائے گا, اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے جب یہ آیات پڑھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا جائے گا اپنی امت کی طرف شہید بنا کر, باقی قوموں کی طرف جو انبیاء بھیجے گئے, رسول بھیجے گئے, ان کو بھی شہید بنا کے بھیجا جائے گا. ان سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے بات پہنچا دی تھی, جبکہ اللہ جانتا ہے لوگوں کے سامنے گواہ بنانے کے لیے کیا انہوں نے بات پہنچا دی تھی. لوگ خود کہیں گے ہاں انہوں نے بات پہنچا دی تھی. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آخرت کا درجہ ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے جو لا یریدون علوا فی الارض, جو اپنی اونچائی نہیں چاہتے. آج لوگ ہیں نا, عالم ہو جائیں, مالدار ہو جائیں, پولیٹیشین ہو جائیں, وہ چاہتے ہیں میں لوگوں کے بیچ میں ایک اعلیٰ درجے پر حاصل ہوں. اللہ تعالیٰ دے دے, لیکن ان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں لوگوں سے اوپر رہیں, اور ساتھ میں کیا کہتے ہیں ولا فسادن, اور ساتھ میں فساد نہیں چاہتے. فساد, لوگوں کو راستے سے الگ کرنا, اپنی طرف بلانا. والعاقبۃ للمتقین, اور آخرت کا جو درجہ ہے وہ متقین کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تیار کر کے رکھا ہے وہ متقین کے لیے ہی تیار کر کے رکھا ہے. ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مت پکارو. یہاں پہ بھی دعا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. آپ دعا کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکاریں گے. سمیع اللہ ہے اور بصیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے, صفات میں سے کسی مخلوق کو نہیں دیا جاتا. آپ عبد الرحمن کہتے ہیں, عبد البصیر کہتے ہیں, عبد السمیع کہتے ہیں, الا یہ کہ کوئی ایسے نام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کے لیے بھی استعمال کیے گئے ہوں, لیکن اس میں المخصوص نہیں لگا ہوگا. یہ اصول ہم سمجھ لیں توحید کا, کہ اللہ کی صفات مخلوق کو نہیں دیتے, مخلوق کی صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیتے. اگر آپ دیکھیے عیسائیوں نے غلطی کیا کی. اگر آپ مائیکل اینجلو کی پینٹنگ دیکھیے تو مائیکل اینجلو کی پینٹنگ میں انہوں نے خدا کو دکھانے کی کوشش کی, ایک گورا خدا جس کی نیلی آنکھیں ہیں, گولڈن بال ہیں اور سفید چمڑی ہے, اور وہ خدا ہے. تو انہوں نے اس بات کو تصور کرنا شروع کر دیا, اور لوگوں کے بیچ میں یہ بات کو جھوٹی طور پہ دکھانے کی کوشش کی کہ دیکھو کیونکہ ہم گورے ہیں تو ہم جو ہے سپیریئر ہیں, ہم اوپر ہیں, اور جو کالے ہیں وہ خدا کے قریب نہیں ہیں. انہوں نے خدا کو بھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسا دکھایا, اور پھر ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی. اسی لیے انہوں نے ایسے صفات دینا شروع کیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاذ اللہ زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا, اور 7ویں دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آرام کیا. اللہ تعالیٰ آیت الکرسی میں اس بات کو رد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ تھکا, نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آئی, اسی لیے یہ 7ویں دن چھٹی کرتے تھے. آج ہمارے پاس سنڈے ایسی چھٹی کا ہوتا ہے, لیکن 7ویں دن اسی لیے چھٹی کرتے تھے. وہ 13ویں تاریخ کو وہ
انلکی مانتے ہیں وہ اسی بنا پہ مانتے ہیں کہ انہوں نے بولا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے 13ویں والوں نے جمعے کے دن ان کو دھوکہ دیا تھا، تو اس لیے وہ 13ویں تاریخ اگر جمعے کے دن پڑ جائے تو وہ اس کو بہت ہی بدقسمت والی چیز سمجھتے ہیں، اور جبکہ دین میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز منحوس ہے یا کوئی چیز ایسی ہے جو واقعی میں اس کی طرف سے کوئی انلکی ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ لا الہ الا ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی بھی خیر اور نقصان کا مالک نہیں ہے۔ آپ یہ بات کا عقیدہ دل میں بٹھا لیجئے کہ مجھے فائدہ بھی ہوگا تو اللہ کی طرف سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمام انسان جو شروع سے آئے ہیں، تمام مخلوق چاہے جن ہو انس ہو، اگر وہ مل جائیں اور تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہیں لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو وہ تمہیں نہیں دے سکتے، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ اور اگر سارے جن اور انس مل جائیں، تمام مخلوق مل جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہیے اور اللہ نہیں چاہتا تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ آپ کا میرا عقیدہ ہے، میرا نفع بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میرا نقصان بھی اللہ کی مرضی سے، مجھے شفا بھی اللہ دیتا ہے، مجھے بچاتا بھی اللہ ہے، مجھے رزق بھی اللہ دیتا ہے، کوئی مخلوق اس پر قادر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں امام حسین بیٹھے ہوئے تھے۔ امام اس لیے کہتے ہیں، یہ تو ہمارے سنیوں نے بھی اس چیز کو کہنا شروع کر دیا، امام کا لفظ استعمال کر دیا ہے، کیونکہ ان میں امام کا لفظ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ وہ معصوم مانتے ہیں کہ ان سے خطا نہیں ہوتی۔ ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے بعد کوئی ایسی الہام دیتا ہے جو ان کو صحیح فیصلہ کرنے پر ان کو ہدایت ملتی ہے، تو امام کو اس لیے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود سنا کہ انہوں نے بولا کہ جنہیں کہ ایک بندہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹی کہانیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ مجھے اولاد نہیں ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری تقدیر میں نہیں ہے۔ تو وہاں حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، بولتے ہیں جاؤ تجھے اولاد دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی جھوٹی باتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ ارے کیا کہتے ہو، اس کی تقدیر میں نہیں ہے، جاؤ تمہیں 3 دی، 2 دی، 3 دی۔ تو انہوں نے بولا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر سے نہیں، اس وسیلے سے اور اس ذریعے سے ملتی ہے اولاد۔ اس طرح کی باتیں، اگر ایسی بات ہے تو اپنے بارے میں شر اور نقصان کو کیوں نہیں روکا گیا؟ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بھی غیب کا علم رکھتا تو تمام نقصانات اپنے اوپر سے روک لیتا۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، لیکن ہم کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کے برابر لا کے نہیں کھڑا کرتے۔ سب سے پہلے اللہ ہے، اور اللہ کی اتباع اور قربت ہمیں ملے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، لیکن ہم انبیاء کو وہ درجہ نہیں دیتے جو پچھلی قوموں نے دیا کہ ان کی قبر کو ہم عبادت کی جگہ بنا دیں، وہاں دعائیں کریں، ان سے مانگیں، اور ہمیں دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا ہے، لیکن اگر اللہ چاہے گا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے لیے اگر شفاعت کر دے، اللہ نہیں چاہے گا، اللہ تعالیٰ اگر منع کر دے، کوئی اللہ تعالیٰ سے منوا نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمارے عقیدہ ہونا چاہیے، ہم ایسی باتیں نہ کہیں، ہم ایسی قوالیوں میں، ہم نعتوں میں ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ ہم غلو کر جاتے ہیں محبت میں، جبکہ یہ صحابہ کی محبت دیکھیے کہ صحابہ کی محبت ہمارے لیے وہ معیار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کل شیء حالک الا وجہہ، سب ختم ہو جائے گا، سب تباہ ہو جائے گا سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے۔ لہ الحکم والیہ ترجعون، اور اللہ کا ہی فیصلہ ہے، اللہ ہی کا ہی فیصلہ ہے۔ آپ اور میں اپنے آپ سے سوال کریں، آپ کی اور میری زندگی میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ کیا آپ کی اور میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی اہمیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اہمیت ہے؟ کہ آپ اپنی اولاد کو دیکھتے ہیں تو آپ اپنی اولاد کو جب تربیت کرتے ہیں، کیا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کی جھلک ہے کہ آپ کی زندگی میں؟ اور آپ اور میں کمزور ہیں، ایسی بات نہیں کہ آپ اور میں کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں، آپ اور میں دنیا کی ان چمک دھمک کو آپ کے اور میرے دل میں تمنائیں نہیں جاگتی، یہ انسان ہے، ان تمناؤں سے آپ نے اللہ دے دے، اللہ نہیں دے، ہم اس پہ صبر کریں۔ لیکن ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آپ کے اور میرے ہدایت کا راستہ ہے، اللہ ہی ہے جس کے لیے ہم نے ملنے کی توقع کرنی ہے۔ اسی لیے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ روم کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ روم کے بارے میں کچھ لمبی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ مسلمان بڑے انتظار میں تھے، کیونکہ ان کی یہ امید تھی کہ عیسائی جیت جائیں، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ 2 قومیں اگر لڑ رہی ہیں تو ہم اس کی طرف زیادہ امید لگا کے رکھیں جو مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے، تاکہ ہمارے لیے راستے کھلیں۔ تو مسلمان جو تھے وہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ عیسائی، اس زمانے میں عیسائی ہار گئے، اور اسی لیے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی، کیونکہ مسلمان یہ بھی تمنا لگا کے رکھتے تھے کہ جناب کہ عیسائیوں کو ہم کسی طرح سے قریب کر لیں، اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں أَفَأَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ تم ان سے محبت کرتے ہو، شاید وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم یہ امید رکھتے ہو کہ وہ آ جائیں گے، لیکن وہ ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہیں تو اس میں تحریف کرتے ہیں، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو صحیح دلیل آ گئی ہے اور وہ جو ہے اصل بات کو جانتے ہوئے بھی اس کو جھٹلا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں کہ تم ان کے بارے میں اس طرح کی امید رکھتے ہو لیکن وہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے بارے میں، یہود کے بارے میں سے تعلیمات دے دی، کیونکہ جب مسلمان مدینہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان قوموں کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے، لیکن مکہ میں جو ہے مشرکین قریش اور کفار کے ساتھ ان کا بے شک جو تھا وہ کیا کہتے ہیں انٹریکشن تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسی پیشن گوئی دیتے ہیں جس کے بارے میں مسلمان سنتے ہیں کہ الف لام میم غلبت الروم، کہ روم والے غالب ہو گئے، فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں 3 سے 9 سال جو ہے بضع سنین، للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون، اور یہ خوشی کا ذریعہ تھا مومنین کے لیے، کیونکہ بعد میں جب فتح مکہ ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 14 سال ہو گئے تھے دعوت کے بعد، تو صحابہ کو خبر ملی کہ مسلمان جو ہے اور کہ عیسائی جو ہیں وہ روم جو ہے وہ جیت گئے ہیں، اور یہ بڑی خوشی کی بات تھی، اس لیے کہ جو ایک ایسی طاقت تھی جو فارس کے لوگ تھے، پرشینز تھے، ان کا راستہ کلیئر ہو گیا۔ اب آپ کے بیچ میں ایسے لوگ ہیں جو اہل کتاب ہیں، اور آپ ایسے لوگ ہیں جو مجوسی ہیں، اور ان کو شکست ہو جائے تو مسلمانوں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنا، کیونکہ ان کے لیے اب دین کی دعوت اور دین کو آگے پہنچانا آسان تھا۔ اور کچھ ایسی آیات ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کفار ایسے ہیں کہ ان کو دنیا بڑی سمجھ میں آتی ہے، یہ دیکھو اونچی اونچی بلڈنگ، یہ دیکھو سائنسی ترقی، یہ دیکھو وہ قوم چاند تک پہنچ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو ظاہریت بڑی سمجھ میں آتی ہے، اور دنیا کی ظاہریت جو ہے، دنیا کی زندگی بڑی سمجھ میں آتی ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور آخرت سے غافل ہوتے ہیں۔ ایسٹروناٹ آسمان پہ پہنچتا ہے، اسپیس میں جاتا ہے اور تصویر کھنچواتا ہے، پیپر پہ لکھا ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پہ کوئی خدا نہیں نظر آیا، تو کسی نے بولا کہ جب تمہارے کنٹینر میں سے آکسیجن ختم ہوگی نا تو تمہیں صحیح نظر آئے گا خدا، تو انہوں نے بولا یہاں پہ خدا نہیں نظر آیا، تو اس کو بڑی نظر آتی ہے، چاند، ستارے، سمندر کی مچھلیوں کی اقسامات، لیکن اس کو دیکھ کے اس کے دل میں اللہ کی پہچان سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ ہیں جس کو آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ بڑا باتیں کرتا ہے دنیا کی، بہت باتیں کرتا ہے، اس کو بڑا سمجھ میں آتا ہے، دنیا کی باتیں بڑی سمجھ میں آتی ہیں، بڑی فلسفے جھاڑتا ہے، لیکن آخرت سے غافل ہے، اپنے رب کو نہیں پہچانتا۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب اللہ تعالیٰ چکاتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تو بڑے خوش ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے ہاتھوں کے ذریعے جو اس کے اعمال کا نتیجہ دیتے ہیں، چکاتے ہیں، تھوڑی مایوسی ہوتی ہے تو ذرا مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اصول بتاتے ہیں کہ دنیا میں کیوں ہے شر۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ زمین پر اور پانی میں فساد ظاہر ہو گیا، بما کسبت ایدی الناس، انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، یہ انسان کی وجہ سے آپ کے معاشی حالات خراب ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، انسان کی اپنی کرپشن کی وجہ سے، اللہ کی تخلیق کے اندر ٹانگ اڑانے کی وجہ سے، پھلوں میں، جانوروں میں۔ اب دیکھیں گائے کے معاملے میں کیا کیا کرتے ہیں، کرافٹ پہلی کمپنی تھی جس نے لیگلائز کیا جو ہارمونل انجیکشن ہے، کہ گائے کو انجیکشن دیتے ہیں، 2 سال کے اندر گائے کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ حد سے زیادہ دودھ دیتی ہے، کیونکہ یہ کمپنیاں جو ہے ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ اتنا لیٹر ہمیں دودھ چاہیے، اگر آپ کمپیٹ نہیں کر پاؤ گے، اگر آپ قدرتی طور پہ اگر ان کے دودھ کو انتظار کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کو خرید و فروخت نہیں ہوگی، کمپنیاں آپ کو چھوڑ دیں گی، اور آپ وہ انجیکشن دیتے ہیں، ہارمونل انجیکشن دیتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا معاملہ ہوتا ہے، گائے 2 سال کے اندر ختم ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے قدرتی چیزوں کے اندر ٹانگ اڑانا، کیا بیماریاں آتی ہوں گی، انسان وہی کھا رہا ہے۔ آج انسان جتنا صحت کے معاملے میں کمزور ہے پوری انسانی تاریخ میں کبھی بھی نہیں تھا۔ آج ہم سمجھتے ہیں بڑا ترقی کر گئے، ہم نے اللہ کی تخلیق کے ساتھ کھیل کود کرنا شروع کر دیا ہے، دوائیوں کے معاملے میں ہم جو پی رہے ہیں، ہڈیوں کے مسائل آ رہے ہیں۔ آج 40 سال کی عمر کا بندہ کیا ہوتا ہے اور اس زمانے کا 40 سال کا انسان کیا ہوتا تھا؟
آج سے 100 سال ہی صحت اٹھا کے دیکھ لیجئے انسان کی کیا حالت ہو گئی ہے. تو انسان جو ہے کس طرح کا فساد کر رہا ہے لوگوں کے بیچ میں، کھانے کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں. اسی لیے کس لیے اللہ تعالیٰ ظاہر ہو گیا فساد؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے فساد تاکہ اس امید سے کہ انسان شاید پلٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آ جائے، کہ دیکھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہی بہتر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو بہترین تخلیق کرنے والا. اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونی. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے جو تم دیکھتے ہو، تم بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو اس طرح کی تخلیق بنا سکتا ہے؟ بل الظالمون فی ضلال مبین. لیکن جو ظالمین ہیں وہ بڑی گمراہی میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی راج ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آج آپ کو پکڑ نہیں کرتا. آج آپ کے لیے اور میرے لیے خوش نصیبی ہے. پچھلی قوموں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اگر نیکی کرتے، اللہ کے راستے میں قربانی کرتے تو ان کی قربانی قبول ہوتی یا نہیں ہوتی ظاہر ہو جاتا. آسمان سے آگ آتی اور ان کی قربانی کو قبول کر لیتی. اور حابیل اور قابیل کا معاملہ یہی ہوا تھا کہ ان کی قربانی کو، ایک کی قربانی کو قبول کر لیا تھا، دوسری کی قربانی کو قبول نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میری امت کی اس پہ پردہ رکھا ہوا ہے. کس کی صدقات قبول ہوتے ہیں، کس کی عبادات قبول ہوتے نہیں ہوتے، یہ بھی اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے وقت دیا ہوا ہے کہ آپ اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں. اور یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے. میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے. اللہ دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. اصل عمل میں کون ہے؟ اور جس کو اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق دی وہی کامیاب ہے. جس سے اللہ تعالیٰ نے عمل قبول کر لیا وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی وہی اللہ کی نظر میں کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کامیاب لوگوں میں شامل رکھ دے. عمر بن الخطاب ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک غریب آدمی بول رہا تھا یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے، یا اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے. تو عمر بن الخطاب نے بولا یہ کیسی دعا ہے کہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل کر دے؟ تو اس بوڑھے آدمی نے بولا کہ کیا آپ نے قرآن کی آیت نہیں کہا کہ قلیل ہی لوگ ہیں، تھوڑے ہی لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں، قلیل ہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قلیل ہی لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، قلیل ہی لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں. تو عمر بن الخطاب نے بولا کہ اے عمر تجھ سے زیادہ علم تو یہ بندہ رکھتا ہے. تو انہوں نے بولا کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں، قلیل لوگوں میں، تھوڑے لوگوں میں شامل رکھ دے جن کا تو نے قرآن میں ذکر کیا ہے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل رکھ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کرے اور اللہ ہمارے دلوں کو صاف رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو، ہم سب کی عبادت کو قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.